کبھی سوچا ہے آپ نے، جب قسمت روٹ جائے، جب گھر میں فاقہ ہو اور زندگی ہر امید چھین لے، تو اس وقت انسان کیا کرے؟ صبر کرے یا ہار مان لے؟ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ہنا نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن آپ سب نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہنا نے ٹھیک کیا؟ کیا ایک غریب مگر وفادار شوہر کو چھوڑ دینا ہی حل تھا، یا اسے صبر کے ساتھ اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ سمندر کے کنارے ہوا میں نمکین خوشبو گھلی ہوئی تھی اور لہریں لکڑی کے گھروں کے نیچے آہستہ آہستہ ٹکراتی تھیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا، وہ سیدھا مگر مضبوط، جس کے ستون سمندر کے پانی میں گھڑے ہوئے تھے۔ جب لہریں زور سے اٹھتیں تو اس گھر کی دیواریں ہل سی جاتیں، مگر گرنے سے انکار کر دیتیں۔ یہ گھر یوسف مچھیارے کا تھا۔ یوسف ایک غریب مگر نرم دل انسان تھا۔ دن بھر کشتی میں سمندر کے بیچ جاتا، جال ڈالتا اور شام تک دعا کرتا رہتا کہ شاید آج قسمت اس پر مہربان ہو جائے۔ مگر پچھلے کئی ہفتوں سے سمندر جیسے خفا ہو چکا تھا۔ جال روز ہی خالی لوٹ آتا اور گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا رہتا۔ اس کی بیوی ہنا خوبصورت تھی مگر دل کی سخت۔ غربت نے اس کے چہرے کی نرمی چھین لی تھی اور بھوک نے اس کی باتوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اب وہ ہر روز کی خالی ہانڈی اور خالی وعدے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن ہنا کا صبر ٹوٹ گیا۔ گھر کے خالی برتن، ادھ جلے چولہے، گھر کی بوسیدہ حالت دیکھ کر وہ جیسے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے چلا کر کہا، یوسف، اگر آج تم کچھ لے کر نہ آئے نا تو سن لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ جملہ یوسف کے سینے میں ایک ٹھوس پتھر کی طرح اتر گیا۔ اسی رات نیند کہیں کھو گئی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا مگر سکون نہ ملا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دن کی روشنی بھی جیسے ایک نیا امتحان بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں واقعی کھانے کو کچھ نہ تھا۔ چولہے کی راکھ ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور ہوا میں پھونک کی خاموشی تیر رہی تھی۔ لیکن یوسف کو یہ علم نہ تھا کہ ہنا کئی دن پہلے ہی اپنے لیے روٹیاں چھپا چکی تھی۔ اس نے یوسف کو فاقے میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ اپنی ناکامی کا بوجھ اور بھی زیادہ محسوس کر سکے۔ یوسف خالی ہاتھ گھر سے نکلا تو سب سے پہلے پڑوسی نعیم کے دروازے پر دستک دی۔ نعیم اس کا ایک پڑوسی تھا اور وہ ایسی شخصیت کا مالک تھا جو ہمیشہ یوسف کی غربت پر ہنستا اور اکثر کہتا، یوسف، تمہارا جال تو تمہاری قسمت کی طرح خالی ہے۔ اور وہ ہنستے ہوئے آج بھی ایسے ہی بولا۔ یوسف نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، کچھ نہ کہا اور چپ چاپ وہاں سے پلٹ آیا۔ دل میں عجیب سا بوجھ، جیسے کوئی اسے اندر سے کچل رہا ہو۔ وہ سیدھا سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ وہیں اپنی لکڑی کے گھر کے نیچے گیلی ریت پر بیٹھ گیا۔ لہریں زور سے ٹکراتی تھیں مگر یوسف کے اندر جو طوفان برپا تھا وہ ان سب سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز خاموش۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے نرمی سے کہا، بیٹا، یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ سمندر کا مزاج بدل رہا ہے، طوفان آنے والا ہے، گھر چلے جاؤ، اپنے آپ کا خیال رکھو۔ یوسف نے پلٹ کر دیکھا، ایک بوڑھا شخص، سفید داڑھی، سادہ کپڑے مگر چہرے پر نور، جیسے روشنی کا کوئی سایہ ہو جو زمین پر چل رہا ہو۔ بوڑھے نے پھر نرمی سے پوچھا، بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کیوں پریشان ہو؟ لیکن یوسف خاموش رہا۔ بوڑھے نے پھر سے نرمی سے پوچھا، بتاؤ بیٹا،
کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ واقعی تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے؟ یوسف نے بھری ہوئی آواز میں کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے، بیوی کہہ چکی ہے کہ اگر آج بھی خالی ہاتھ آیا تو وہ چلی جائے گی۔ میں نے جال پھینکے مگر ہر بار خالی لوٹ آیا۔ بوڑھے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس اتنی سی بات، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ ایک پرانی مٹی کی پلیٹ لے کر لوٹا۔ اس میں 3 روٹیاں، ایک چھوٹا سا سالن اور سلاد رکھا تھا، سادہ مگر خوشبو بھرا۔ یوسف نے لرزتے ہاتھوں سے پلیٹ لی اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کم از کم آج میری بیوی بھوکی تو نہیں سوئے گی۔ اور وہ جب گھر پہنچا تو ہنا نے دروازہ کھولا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں شک۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، دیکھو ہنا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ ہنا نے پلیٹ دیکھی، 2 روٹیاں فوراً الگ کر لیں، ایک اپنے لیے، ایک یوسف کے لیے، تیسری چھپا دی۔ یوسف نے خاموشی سے کھانا کھایا، دل میں شکر ادا کیا کہ چلو آج میری بیوی کم از کم بھوکی تو نہیں سوئی۔ پھر وہ تھکا ہارا چارپائی پر لیٹ گیا اور اگلی صبح کا عزم کیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا، کل جو بھی ہو مگر اب کی بار ہار نہیں مانوں گا اور جال ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر وہ سو گیا۔ اگلے دن سورج کی روشنی لکڑی کے گھر کے اندر آ رہی تھی۔ یوسف نے خاموشی سے اپنا جال اٹھایا، کشتی میں بیٹھا اور سمندر کی گہرائیوں میں نکل گیا۔ آج وہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا چکا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ پیچھے ہنا اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دور نکلا، ہنا نے گھر پر آخری نظر ڈالی، پھر لکڑی کے پل سے اتری اور شہر کی طرف چل پڑی، ہمیشہ کے لیے۔ ادھر یوسف جو اپنی جان پر کھیل چکا تھا اور مچھلی پکڑنے کے لیے وہ آج بہت دور نکل آیا تھا۔ وہ سمندر کے بیچوں بیچ جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر یوسف نے جال پھینکا، کچھ دیر سکون میں رہا، پھر جال زور زور سے ہلنے لگا، یوں لگا جیسے نیچے سے کوئی طاقت اسے کھینچ رہی ہو۔ اس نے پوری قوت سے جال کھینچا اور دیکھا اس میں ایک بڑی نیلی مچھلی اور اس کے 3 بچے پھنسے ہوئے تھے۔ ماں مچھلی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ انسان کی طرح کچھ بولنا چاہتی ہو۔ یوسف کے دل میں کشمکش چھڑ گئی، اگر وہ مچھلیاں چھوڑ دیتا تو گھر خالی رہتا اور اگر رکھ لیتا تو اس کا ضمیر مر جاتا۔ آخر کار بہت سوچنے کے بعد اس نے آہستگی سے جال کھولا اور بچوں کو آزاد کر دیا، لیکن ماں مچھلی کو نہیں چھوڑا۔ لیکن وہ مچھلی کے بچے یوسف کی کشتی کے پاس ہی تیرنے لگے۔ وہ اپنی ماں کے لیے بے چین ہو رہے تھے، جیسے وہ یوسف سے کہہ رہے ہوں کہ ہماری ماں کو بھی آزاد کر دو۔ یوسف نے جب یہ نظارہ دیکھا تو وہ کشمکش میں ڈوب گیا۔ ایک طرف وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اس مچھلی کو رکھ لوں تو 1 مہینے کے لیے میرا گزارا ہو جائے گا اور میرا گھر بھی بسا رہے گا، لیکن اگر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اپنے بچوں کے پاس واپس جا سکے گی۔ اسی سوچ کے عالم میں ڈوبے ہوئے اس نے ماں مچھلی کو بھی چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے وہ یوسف کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے شکریہ کہہ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد سمندر پرسکون ہو گیا۔ یوسف نے خود سے کہا کہ کیا ہوا کہ اگر میں خوش نہیں، چلو وہ مچھلی اور اس کے بچے تو خوش ہو گئے۔ یوں ہی سوچتے ہوئے وہ اپنی کشتی میں بیٹھا تھا کہ اسی لمحے کشتی ہلنے لگی، نیچے سے وہی مچھلی واپس آئی، منہ میں ایک چمکدار سونے کی ڈلی لیے ہوئے۔ اس نے وہ یوسف کی کشتی کے پاس چھوڑ دی اور پانی میں غائب ہو گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر یوسف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ پکار اٹھا، یہ ہے اللہ کا انعام، صبر کا اور نیت کا۔
میری نیت میرے اللہ کو معلوم ہے۔ اور جب وہ گھر لوٹا تو اس نے کیا دیکھا کہ گھر خالی تھا، دروازہ ہوا میں ہل رہا تھا، اندر صرف خاموشی تھی۔ مگر یوسف کے دل میں اب غصہ نہیں تھا، اور وہ اس کا نام پکارتا ہوا سمندر کے کنارے کی طرف بھی بھاگا، لیکن اسے اس کی بیوی کہیں نہ ملی، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آج ہنا اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ وہ جلدی سے سونے کی ڈلی لے کر شہر کی طرف گیا، اور اس نے سونے کی ڈلی بیچ کر جو پیسے لیے ان سے ہنا کے والد صاحب کو فون کیا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا ہنا آپ کے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا جی، ہنا یہاں آ چکی ہے، اور خبردار آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہم سے کوئی بھی رابطہ رکھنے کی، کیونکہ ہماری بیٹی اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر یوسف کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار کر اپنے گھر کو لوٹ آیا، اور سمندر کنارے بیٹھ کر وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ میری آزمائش ہے، اور یہی میرا انعام بھی اور میری توبہ بھی۔ اور یوں ہی وقت گزر گیا۔ وہ مچھلی ہر روز سمندر کنارے آتی تھی اور یوسف کے لیے ایک سونے کی ڈلی ہمیشہ چھوڑ جاتی۔ یوں یوسف بہت امیر ہو گیا، مگر اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہ خریدا، نہ نیا گھر، نہ نئی کشتی، بس غریبوں کی مدد شروع کر دی۔